اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے 3 حصے ہیں، یعنی نماز کا پورا ثواب ان 3 حصوں کے صحیح ادا کرنے پر ملتا ہے۔ نمبر 1 پاکی حاصل کرنا 3/4 حصہ ہے، رکوع 3/4 حصہ ہے اور سجدہ 3/4 حصہ ہے۔ جو شخص نماز آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی نماز قبول کی جاتی ہے اور اس کے سارے اعمال بھی قبول کیے جاتے ہیں۔ جس کی نماز صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی اس کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ اور ویورز جس کی جو پریشانی ہے، جو پرابلمز اور جو مصیبت جس میں آپ گھرے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے۔ قرض کی تنگی سے قرض میں مبتلا ہے، اللہ پاک انہیں قرض اتارنے کا کوئی وسیلہ بنا دے، اور رزق کی تنگی سے جو لوگ پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کھلا رزق عطا کرے اور بیماروں کو شفا عطا کرے۔ اور اس کے علاوہ جن کی شادیوں کا مسئلہ ہے کہ ابھی تک شادی نہیں ہو پا رہی ہے، بندش ہوئی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، رشتے نہیں ہو پا رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بہترین سبب کر دے اور غیب سے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج بھی میرا جو ٹاپک ہے وہ محبت کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس ٹاپک کے اوپر بہت ساری میلز آتی ہیں، بہت لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں محبت کے حوالے سے۔ میں نے بہت سارے پہلے بھی اس ٹاپک پہ وظائف اپلوڈ کیے ہیں، کئی لوگوں کو ان سے فائدہ بھی حاصل ہوا ہے، یہاں تک کہ کئی لوگوں کے رشتے تک بھی اپنی پسند کی جگہ پر طے ہو چکے ہیں ان وظائف کو کرنے سے۔ بس یہ ہوتا ہے کہ کسی کی ذرا جلدی قبول ہو جاتی ہے اور کسی کی دیر سے ہو جاتی ہے، باقی اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتری ہی کرنے والا ہے، کیونکہ وہ ہماری بہتری کو بہتر جانتا ہے۔ آپ لوگ وظائف جب کریں تو پورے یقین کے ساتھ کریں، پوری یعنی کہ توجہ کے ساتھ کریں۔ اور دوسرا، آج کی جو میں نے حدیث بیان کی ہے نماز کے حوالے سے، تو نماز کو ادا کرنے میں بھی یعنی نماز کی ادائیگی کی طرف بھی آپ توجہ دیں کہ آپ نماز اگر صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں تو اس کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے باقی اعمال بھی قبول ہوں۔ جیسے کہ آج کی حدیث سے ثابت ہوا کہ ہماری نماز کا جب طریقہ ادا کرنے کا ٹھیک نہیں ہوتا تو ہمارے پھر وظائف بھی قبول نہیں ہو پاتے۔ تو آپ ان سب باتوں کو توجہ رکھ کے، ان سب کی طرف توجہ دے کے، ذہن میں رکھ کے پھر کوئی عمل بھی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی لازمی ہوگی۔ تو وظیفہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے چینل کے لیے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو ابھی تک جن لوگوں نے صرف دیکھا ہے، سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن لازمی مل سکے اور آپ میری اپلوڈ ہونے والی کوئی بھی ویڈیو جو ہے اس کو مس نہ کر سکے۔ اور میری ویڈیوز اچھی لگیں لائک ضرور کیجئے، کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کریں، شکریہ۔ تو میں اب آپ کو وظیفہ بتا دیتی ہوں، لیکن یہ جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں یہ ان کے لیے ہے جن کے محبوب سے رابطہ ہے، یعنی کہ پاس ہیں، جیسے ہسبینڈ اور وائف، میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ تو میاں بیوی جو ہیں وہ جن کے ہسبینڈ پاس ہیں اور بیویاں بھی، یعنی کہ دونوں کر سکتے ہیں، میاں بھی کر سکتے ہیں اور بیوی بھی کر سکتی ہے یہ عمل، تو اگر پاس ہیں کچھ کھلا سکتے ہیں تو یہ ان کے لیے عمل ہے، کیونکہ دور کے لیے نہیں ہے آج کا عمل میرا، پاس جن کے محبوب پاس ہیں یہ عمل آج ان کے لیے خاص ہے۔ تو یا جن کے ہسبینڈ ناراض ہوئے بھی ہیں اور وہ صلح نہیں کر پا رہے ہیں، ایک جگہ پہ رہتے ہیں، تو ان کو بھی کھلایا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی عمل کر سکتا ہے۔ یہ محبت کے لیے خاص عمل ہے اور رشتہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بہن بھائیوں کی محبت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، دوست لوگ ایک دوسرے کی محبت حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں،
اور غرض بس اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے دم کر کے یہ میٹھی چیز پر دم کر کے کھلانا پڑے گا. تو عمل بہت مجرب ہے اور بہت گارنٹیڈ ہے اس میں، یعنی کہ یہ بہت ہی گارنٹیڈ عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس سے لازمی اثر ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا، آپ لوگ میری ویڈیو شروع سے اینڈ تک دیکھیں کہ اس کو آپ تصور میں رکھ کے دم نہیں کر سکتے. پھر آپ لوگوں کا سوال مجھ سے یہی ہوتا ہے کہ ہمارے محبوب دور ہیں، ہم تصور میں لا کے دم کر سکتے ہیں یا ہم تصویر پہ کر سکتے ہیں؟ تو ایسا اس وظیفے میں نہیں ہوگا. اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو کسی میٹھی چیز پر دم کر کے وہ میٹھی چیز اپنے محبوب کو کھلانی ہوگی. تو یہ ہے جی، آپ عمل نوٹ کر لیں. یہ سورہ فاتحہ کا عمل ہے. سورہ فاتحہ پہلے آپ نے پڑھنی ہے. ٹائم آپ جس مرضی پہ کر سکتے ہیں اور یہ عمل آپ نے کچھ دن تک لگاتار کرنا ہے، اور جیسے جیسے آپ کو موقع ملتا جائے آپ کر سکتے ہیں. یا ایک ہی بار آپ دم کر کے کسی چیز پر رکھ لیں تو اس چیز سے کچھ میٹھا پکا کے آپ دم کھلا سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو 41 بار پڑھنا ہے. پہلے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ. بہتر ہے کہ ہر بار آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، تو اس طرح 41 بار ہی سورہ فاتحہ ہو جائے گی اور 41 بار ہی بسم اللہ ہو جائے گی. اور اس کے بعد جب آپ سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ کمپلیٹ کر لیں تو پھر آپ نے یا ودودو 1100 بار پڑھنا ہے. اور یعنی کہ یہ آپ کا اس طرح سے عمل پورا ہو جائے گا. پہلے سورہ فاتحہ کو 41 بار پڑھا جائے گا اور اس کے بعد یا ودودو کو 1100 بار پڑھا جائے گا. اور پھر ان دونوں کو پڑھنے کے بعد کسی بھی میٹھی چیز پر، چینی پر یا کسی بھی چیز، میٹھی چیز نہیں بھی ہے اگر آپ کے پاس، آپ کسی بھی چیز پر، پانی پر بھی دم کر کے آپ پلا سکتے ہیں. پانی پر، چائے پر یا کوئی بھی کھانے والی چیز ہے آپ کھلانا چاہیں اس پر دم کر کے آپ اپنے محبوب کو کھلا دیں، یا والدین اپنی اولاد کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کھلا دیں. جس کو بھی کھلائیں گے اس پر انشاءاللہ تعالی لازمی اثر ہوگا. کچھ عرصہ یہ عمل آپ جاری رکھیں، ڈیلی کریں، 11 دن کریں، 21 دن کریں، 40 دن کریں، کچھ دن آپ یہ عمل جاری رکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ خود عمل کا رزلٹ دیکھ لیں گے. انشاءاللہ تعالی بہت جلدی اثر ہوگا. یہ بہت مجرب عمل ہے اور یہ خاص طور پر میاں اور بیوی کی محبت کے لیے ہے. لیکن میں آپ کو اجازت دے رہی ہوں کہ اس کو کوئی بھی یہ عمل کو کر سکتا ہے. محبت کے لیے خاص ہے یہ عمل اور بہت 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 زیادہ مجرب ہے. تو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر ہی میں آج پھر یہ وظیفہ بنایا ہے اور آپ لوگ ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. اور ایک اور حدیث میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی چلوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہیں آواز دے کر فرمایا، فلانے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نماز کو اچھی طرح سے پڑھو. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم کو نہیں دیکھتا؟ میں اپنے پیچھے کی چیزوں کو بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھتا ہوں. اپنی نمازوں کو اچھی طرح پڑھا کرو، رکوع اور سجدوں کو پوری طور پر ادا کیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھے کی چیزوں کو بھی دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات میں سے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر کے اور کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور لنک شیئر کریں جن کو ان وظائف کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کو بھی ثواب مل سکے اور کسی اور کا بھلا بھی ہو سکے جن کی رسائی میرے چینل تک نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو مجھے کمنٹ کر کے آپ ضرور پلیز بتائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی چیک کر لیں. میں آپ سے دوبارہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں کہ آج کل ہمیں ویڈیو کا نوٹیفیکیشن نہیں مل رہا ہے. تو آپ ذرا چیک کر لیں کہ آپ نے بیل آئیکن پریس کیا ہوا ہے یا نہیں. اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے. میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا